ہمارے پاس 400 لینے کے کیا پیسے ہیں؟ نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک چیپر چائنیز میڈ Q9 جو ایک ایکسپورٹ ڈیزیگنیٹڈ F-2000 ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جس کو سیم بولا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ انہوں نے رشیا کے ہی S-300 لانگ رینج سیم سے حاصل کی ہے. اس کے لیے ہم شاید بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، محض 200 کلومیٹر تک، اور اس کی جو فلائٹ سیلنگ ہے وہ بھی 27 کلومیٹر تک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چائنا اور پاکستان نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے HQ9 ڈیل کے اوپر 2015 میں، لیکن اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہو سکی سیم سسٹم کے اوپر. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی جو فلائٹ سیلنگ ہے 27 کلومیٹر ہے، رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک ہے. یہ بہت چھوٹا ہے. پاکستان جو ہے اس کو اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا ملٹری ہارڈ ویئر مزید چاہیے، جو کہ وہ نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی پاکستان نے ٹرکی سے ہیلی کاپٹر لینے کی کوشش کی، امریکہ نے ڈاکٹا نے کہا نہیں یہ وچ انجن ساڈا پہ تسی یہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی. اور ہم جو ہے وہ رشیا سے کوئی Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹر لینا چاہ رہے تھے، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. اور یہ مطلب ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان فائنینشیل چیلنجز سے بڑے جو ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں نا، وہ ہے ریئلی کہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے، کنسنسس نہیں ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی لڑائی ہے. وہ کہہ رہی جی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، ادھر ڈیفنس بھی کرنا ہے، ادھر جناب بلوچستان میں مسائل ہیں، ادھر فاٹا کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے، چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے. اگر یہ چیزیں مینج نہیں ہوتی، میں کل بھی یہاں امریکہ میں کسی بڑے سینئر بندے سے بات کر رہا تھا اور ہم ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہماری جو obsession ہے بہت زیادہ، ہم نے اپنے دماغ اور ان چیزوں پہ 2-3 چیزوں کو سوار کر لیا ہوا ہے. ایک یہ انڈیا کو بہت زیادہ سوار کر لیا ہوا ہے. اس سے آگے بات سوچنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے جو بہت سارے انٹرنل میٹرز ہیں وہ انٹرنل ہیں، کیونکہ ہمیں انٹرنل یونٹی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ یار آپ انڈیا کو اتنا زیادہ اس کا جو obsession ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ حلقے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دس از obviously ایک ہی تو ملک ہے جو ہمیں ہماری sovereignty اور اس کو کرتا ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یار دیکھیں آپ پہلے انٹرنلی اپنے معاملات ٹھیک کریں پھر آپ باہر جا کے وہ جو ہے وہ کریں. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے. سو جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے تو انڈیا کو ایک فریڈم دے دی، پھر بائیڈن نے بھی انڈیا کو وہ فریڈم دے دی. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ اب ہمیں آئندہ اس حوالے سے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تو نہ تھرڈ کی ڈیفنس سسٹم کی کوئی چوائس ہے، نہ ہمارے پاس پیٹریٹ ایڈوانس کیپیبلٹی جو PAC-3 ہے اس کی کوئی چوائس ہے. ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ ہمارے پاس ایک بہت بڑی چوائس ہے اور وہ ہے انڈیجنس. ہمیں خود اپنا کام کرنا پڑے گا تاکہ کم خرچ بالا نشین ہو. انڈیا نے تو میرا خیال ہے جو لیے تھے وہ $5.5 ارب کے لے لیے، ان کو تو چلو سوٹ کرتا ہے، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمیں تو وہ سوٹ نہیں کرتا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہم آئندہ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے. انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا پارٹنر ہے، ہم وہ پارٹنر نہیں ہیں. پاکستان امریکہ کے رڈار سے نیچے اتر چکا ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کو گلوبلی بھی تمام فیور دینا چاہتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں بیکاز دے ہیو دا منی آن دا ٹیبل، دے گو اینڈ دے پٹ منی آن ٹیبل اینڈ دے بائی اٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ابھی بھی جو ہے وہ رشیا سے بھی ویپنز لے رہا ہے، وہ امریکہ سے بھی لے رہا ہے، وہ انگلینڈ سے بھی لے رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، اسرائیل سے بھی لے رہا ہے. ہمارے لیے چوائسیز نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو یا تو مذہب کے اینگل سے بڑا کنسٹرینٹ کر لیا ہوا یا پھر انڈیا کے ہم نے اپنے آگے مسائل کھڑے کر لیے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر if we really have to grow in a different manner تو تھوڑے سے جو مسائل ہیں ان کو پیچھے کر کے ایک بڑے پیمانے پہ سوچنا پڑے گا. ایک ہم نے وہ ظاہری بات ہے رکھا ہوا ہے اپنا، ہر چیز میں مذہب آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹرکی اور اسرائیل کی جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات، اسرائیل کے پریزیڈنٹ ٹرکی گئے ہوئے تھے اور ان کی بڑی کمال کی بات ہے. ادھر اسرائیل جو
ٹرکی ہے وہ کہتا ہے جناب ہم فلسطین کے بھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارا نہ اسرائیل کے ہمارے سے بات کریں، ہمارے وزیر اعظم ان لوگوں کو گولی مار دے گا جو ہمارے پاکستان میں جتنی کوئی اس حوالے سے معاملات خراب ہیں۔ اور فارگیٹ انڈیا، ابھی تو اسرائیل سے تو ہم دور کی بات، ہم تو انڈیا سے آج کل بات نہیں کر سکتے جن کے ساتھ ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، آپ بات کریں گے آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے وہ۔ سو ہمیں یہ مذہب اور یہ کی جو obsession ہے اس سے بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ دیکھیے ممالک جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پاکستان مذہب کے نام پہ بنا ہے، اسلام ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، لیکن دا کوسچن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے ان کی نیڈز ہیں۔ آپ سعودی عرب کو دیکھیں، یو اے ای کو دیکھیں، مسلم ورلڈ میں جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، ملیشیا میں ٹرانسفارمیشن، ٹرکی کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے اپنے ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا، ابھی جس طرح فار ایگزامپل ٹی ایل پی جیسے پھر جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلے اور مذہبی پروپیگینڈسٹ ہوا کرتے تھے، مذہبی جو مینیپولیٹر ہوا کرتے تھے، ابھی یہ جماعتیں آ گئی ہیں، یہ نئے ہم تو ہر روز ہماری تو جو اصل جنگ ہے وہ باہر تو مجھے لگتا ہے کسی سے نہیں لگ رہی، ہمیں تو جو اصل جنگ ہے وہ ہے ہی ہماری اندر ہے، اندر کس طرح چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم وہ کام کر پا رہے ہیں؟ کیا وہ ہم کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ جتنے ہم لوگ آئسولیٹڈ ہیں انٹرنلی، آئسولیٹڈ سے مراد ڈس انٹیگریٹڈ آئی وانٹڈ ٹو سے، کہ جتنے ہم ڈس انٹیگریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنل چیلنجز ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، جب انٹرنل چیلنجز دور ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تو ہم انٹرنل نہیں بیٹھ سکتے۔ ایس 400 لینے کے لیے تو آپ کو پیسہ چاہیے، انٹرنل یونٹی چاہیے، ڈیفنس چاہیے، بہت کچھ چاہیے دوستو، بہت کچھ چاہیے دوستو جس کو میرا خیال ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے۔ سو لیٹ سی واٹ کمز آؤٹ آف دس، بٹ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک اچھا ڈیفنس سسٹم ہونا چاہیے جس طرح انڈیا نے ایکوائر کی ہے، ادروائز پھر اس طرح کی آبجیکٹ آئے گی اور ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں لگا۔ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس آن دس، سو دی اونلی چوائس وی ہیو از to grow technologically, to grow ourselves in militarily، اور militarily grow کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور اچھا پیسہ ہونے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اچھی ہونے کے لیے ڈیموکریٹک فورسز کو فریڈم دینی چاہیے، اور عوام کے جو جذبات ہیں ان کو جو جس کو وہ اوپر لانا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہونا چاہیے، اور یہ جو مائکرو مینج کرنا ہے کہ نہیں اس کو پکڑ کے ادھر کر دو، اس کو پکڑ کے اس کو کر دو، اس کو یہ ایسے مینج کریں گے جی ہمیں چھیڑ دیں، ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اس ٹھیک کرنا ہے، اس سیاستدان کو یہ کر دو وہ کر دو، اس طرح چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ نے بیسیکلی یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ول آف دا پیپل، that's the only way, that is the shortest possible way for any political stability, and you will believe that the will of the people is representing the people۔ اگر will of the people نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی آپ چیزیں کر لیں اور آپ ٹیلی فون سے چیزیں مینج کریں، کوئرژن کریں، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس۔ میری ایک ہمبل اوپینین میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس دس از واٹ آئی بلیو۔ لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس، لیکن پاکستان کو اسٹرانگ ڈیفینس میزائل سسٹم چاہیے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے لیے ہے جس طرح انڈیا گرو کر رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اکانومی ٹھیک ہوگی، اور اکانومی سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے پہلے ڈیموکریٹک بیہیویئر ہوں گے، اور تب جا کے پھر یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے اور ہم لوگوں کو کان سے مروڑ کے کہیں ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اور اکانومی بھی چلے اور اسٹیبلٹی بھی رہے، اور ہر بندہ ایک جیسا نہیں سوچتا، گروپس سارے انٹرسٹ گروپس ایک جیسے نہیں سوچتے۔ the nation needs a much more deeper self جسے کہتے ہیں نا انٹرسپیکشن چاہیے۔ I hope جو ہمارے بڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں، and they will have a good solution. Thank you very much.